سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ اچھے نہیں ہیں ان کے اکثر مشورے، مگر جو کوئی صدقہ کرنے کو کہے یا نیک کام کرنے کو کہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون یہ بیان ہوا کہ اکثر و بیشتر لوگ جو مل بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو یہ خیر کے نہیں ہوتے عام طور سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص وہ جو خفیہ کام کیے جاتے ہیں، ان میں عموماً کسی کے مال ہتھیانے کی بات ہوتی ہے، کسی کی عزت داؤ پہ لگانے کی بات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی بات ہوتی ہے، تو عموماً ایسے مشورے خیر پر مشتمل نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو خیر کی بات پھیلانے کے لیے مشورہ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور ایک نقطے پر مجتمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ خیر والے ہیں۔ یعنی بذات خود مشورہ نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ اس کے اندر بات کیا رکھی جا رہی ہے اور کیا کرنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ اگر دو چار چور ڈاکو مل کر مشورہ کریں کہ ہم کہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مشورہ برا مشورہ ہے، برا کام ہے، برے کام کا مشورہ برا۔ اور اگر کوئی خیر کی پھیلانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نیکی کی بات کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، تو یہ نیک مشورہ ہے۔ عام طور سے فرمایا کہ مشورے اچھے نہیں ہوتے، لوگ برائی کے مشورے کرتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اچھے مشورے بھی کرتے ہیں، اور وہ اچھے مشورے کیا ہیں؟ 3 چیزوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے، عام طور سے تصور ہوتا ہے کوئی مال دینا، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ معنی عام ہے، یعنی کھلا وسیع مفہوم ہے اس کا، کہ اس میں مال دینا بھی شامل ہے اور مال کی پھر نفلی صدقہ بھی اس میں شامل ہے، اور واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں، اور واجب صدقات ہیں، قسم کا کفارہ ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات تو ہیں ہی ہیں، کسی کو کوئی بھی مثلا اچھا مشورہ دے دینا، وقت دے دینا۔ کسی نے مسافر راہ جاتے انسان نے آپ سے راستہ پوچھا، تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو راستہ سجھا دینا، اور بلکہ ہو سکے تو اس کو پہنچا کر کے آ جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف جو ہے وہ پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کو وقت دینے کا نام بھی صدقہ ہے، اور اپنی صلاحیتیں کسی کام میں خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی یہ بھی ایک وسیع مفہوم اگر لیا جائے تو صدقے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور بالخصوص آج کل کے زمانے میں تو وقت انسان کے پاس بڑی قیمتی چیز بن گئی ہے۔
اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو وقت دیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے اور اس کے پیسے چارج نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی ایک مہربانی ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کنسلٹنسی ہے، کوئی وکیل ہے، وہ بھی اگر کسی کو وقت دیتا ہے جبکہ وہ وقت کے پیسے چارج کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک صدقے کی چیز ہے، خیریت کی ہے۔ دوسری چیز جس کا فرمایا کہ حکم کرتے ہیں یہ لوگ، وہ نیک کام۔ معروف کا لفظی مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا، اور منکر کا مطلب ہوتا ہے انوکھا، اوپرا، اجنبی، یعنی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو نیکی کو معروف کہتے ہیں، نیک کام کو، اور برے کاموں کو منکر شریعت قرآن پاک اپنی اصطلاح میں کہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، معروفات کا حکم کرنا اور منکرات سے روکنا۔ تو نیکی کو معروف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے حساب سے نیکی ہی انسان کی پہچان، جان پہچان والی چیز ہے۔ مسلمان بالخصوص جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ تو معروف کے ساتھ تو اس کی گویا کہ پرانی شناسائی ہے، وہ تو اس کے لیے تو نیکی کا کام جانا پہچانا ہے، اس میں اس کو اجنبیت نہیں ہوتی، اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کی روح کا تقاضا ہے۔ اور منکر البتہ اس کے لیے بری چیز ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، کوئی بھی گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، وہ اس لیے منکر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ نیک کام کا مشورہ دیں وہ خیر پر ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اصلاح بین الناس، کہ لوگ درمیان صلح کروا دینا، آپس کے بگڑے ہوئے تعلقات کو سنوار دینا، سدھار دینا، یہ بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ لوگوں کے درمیان کے جو کشیدگیاں ہیں ان کو آپس میں ختم کیا جائے، اس لیے کہ یہ کشیدگیاں شیطان کا خاص جو سمجھی فیورٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں تعلقات کو کشیدہ کر دیا جائے۔ اس لیے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فرمایا کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بے وقت ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی جو روح ہوتی ہے کسی بھی کام کی، کسی بھی عمل کی روح، وہ بے برکتی، اس جو تنازع کی، جھگڑے کی بے برکتی ہوتی ہے اس سے نکل جایا کرتی۔ خیریں، کتنی خیریں اللہ کی جانب سے، کتنے جو ہے وہ فیصلے اچھے، برکتوں کے، رحمتوں کے، خیروں کے آنے ہوتے ہیں، مگر جب دلوں کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ واپس لے لیتے ہیں، وہ خیریں واپس اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے لیلۃ القدر جو ہے وہ اس امت محمدیہ صاحبہ الف الف تحیہ، اس کی خصوصیت ہے، کسی سابقہ امتوں کو یہ رات نہیں بخشی گئی، اتنی فضیلت والی رات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رمضان کی یہ رات ہے، آپ نے تشریف لائے باہر، اور باہر جب آئے کہ صحابہ کو میں بتاؤں کہ یہ رات ہے اور اس میں عبادت کرو، تو جو ہے 1000 سال مہینے سے بہتر، زیادہ اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھا تو سامنے 2 لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، یہ جھگڑا تھا، معمولی سی کوئی بات ہوگی، کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں تھی، جھگڑا تھا، آپ نے ان کی صلح کروا دی اور ان کو روا دیا معاملہ۔ تو یہ اتنا سا جھگڑا جو ہے یہ اتنی بڑی خیر پر اثر انداز ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جھگڑا جو ہے یہ کتنی مصیبت کی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا ایاکم و افساد ذات البین، آپس کے جو دلوں کا توڑ ہے اس سے بچو، دلوں کے میل سے بچو۔ فإنها هي الحالقة، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلوں کا توڑ اور میل یہ تو نیکیوں کو یوں مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بال مونڈتا ہے، اس طرح جب پھر جائے تو پھر سر پہ بال تو نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جب یہ جھگڑا آپس کا، دلوں کا توڑ جب کسی جگہ سے گزر جائے تو دل جو ہے وہ نیکیوں سے صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اصلاح بین الناس، اس کو الگ سے، حالانکہ صدقہ میں بھی یہ بات آ سکتی تھی، معروف میں بھی آ سکتی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک نیک کام ہے، لیکن اس کو بطور خاص نمایاں کیا گیا اہمیت کے پیش نظر۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ کام اچھے ہیں، بہت اونچے کام ہیں، مگر جتنا اونچا کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنی اونچی نیت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ اچھے کام ضرور ہیں
تمہیں بہت فائدہ دیں گے، مگر یہ فائدہ تب دیں گے جب تمہاری نیت صحیح ہو۔ اگر نیت میں فطور ہے تو اچھے سے اچھا کام بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ زمزم سے وضو کرے اور بیت اللہ میں جا کر، بیت اللہ کے اندر دروازہ کھل جائے اور وہاں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے اعلیٰ نہ مقام ہے، نہ عمل ہے، نہ اس کی حالت ہے، مگر نیت درست اگر نہیں ہے تو یہ اسے ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی نیت میں اگر یہ خیال آ گیا کہ لوگ کہیں گے واہ جو ہے کتنا بڑا نمازی ہے اور کتنا نیک آدمی ہے، بس اتنا خیال آنے کی دیر ہے کہ بس سب کچھ بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نیت، انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں عملوں کا دار نیت پر ہے۔ عمل کی اچھائی، برائی، چھوٹائی، بڑائی، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ نیت جتنی بڑی اتنا عمل بڑا، اور بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی ہر کام میں انسان جو، حالانکہ یہ اصلاح بین الناس، یہ عام طور سے اس کو سوشل ویلفیئر کا کام سمجھا جاتا ہے، فلاحی بہبود کا کام سمجھا جاتا ہے، معاشرتی فلاح کا، لیکن اس میں فرمایا نیت اچھی کرو۔ بہن بھائی میں صلح کروا رہے ہیں، دو دوستوں میں آپ صلح کروا رہے ہیں، تو آپ اپنی نیت درست کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ لوگ کہیں گے جی بڑا ورکر ہے، بہت سوشل ورکنگ کرتا ہے، نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک شہید اور ایک سخی اور ایک عالم، اور اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھیں گے ہاں جی کیا کیا؟ جو تمہیں میں نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، مال کی نعمت، جان کی نعمت اور علم کی نعمت، ان کا کیا کیا؟ تو سخی کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں مال لٹا دیا، میں نے کچھ پائی پیسے کی پرواہ نہیں کی، 5-50 کی پرواہ نہیں کی، میں اڑاتا رہا تیرے لیے۔ عالم کہے گا میں علم کے دریا بہاتا رہا، اور شہید کہے گا کہ میں نے تو جان کی بازی لگا دی۔ فرمایا کہ نہ، جھوٹ بولتے ہیں، تم نے مال اس لیے خرچ کیا، لوگ کہیں گے واہ بڑا سخی ہے، اور تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ کہیں گے شہید ہے، واہ جان دے دی، واہ جی واہ، لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ اور عالم سے کہا جائے کہ تم نے علم کے دریا اس لیے بھائی کہ لوگ کہیں گے بڑا نالج ہے اس کے پاس، بڑا اسکالر ہے، بڑا عالم ہے، بڑا جو ہے ایسا ویسا ہے، تم نے اس جذبے سے کیا تھا۔ اور وقد قیل، اور یہ تمہارا جو پرپز تھا، تمہارا جو مقصد تھا، وہ تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا، تجھے سخی کہا گیا، تجھے تیری بھی تعریفیں ہو گئی اور تیرے علم کی بھی قصیدے پڑھے گئے، بس اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ساری زندگی نیک کام کیے مگر نیت میں فتور آ گیا، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، کہ یہ کام نیک ضرور ہیں مگر ان کو نیک بنانے کے لیے ایک کام اور بھی کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ نیت کا رخ اللہ کی جانب کرنا، اور یہ مشکل نہیں ہوتا، آدمی کو تھوڑا اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے کہ بس نیت کو تازہ کر لے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے تو اس کے شروع میں نیت کو ایک اللہ کی جانب کر لے، یا اللہ یہ کام میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگرچہ شیطان خیال لاتا بھی رہے کہ نہیں تو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، تو اس لیے کر رہا ہے کہ تو یہ وسوسہ ہے، یہ ریا نہیں ہے، کسی کو دکھاوا نہیں ہے، نیت کی اخلاص کے منافی نہیں، پھر وہ کام انشاءاللہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خالص کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فرمایا کہ جو اس معیار پر پورا اتر جائے گا اللہ کی جانب سے بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اجر تو ہے ہی بڑا، ایک سبحان اللہ کا اجر جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس دنیا کا ظرف اس کو سما نہیں سکتا، ایک سبحان اللہ کا اجر۔ اور جس اجر کو اللہ فرمائے کہ بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس لیے یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، کسی کو صدقے کا حکم کر دینا، اور یہ الدال علی الخیر کفاعلی میں بھی جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس وہ مال نہیں، لیکن کسی کو کہہ سن کر اس نے خرچ کروا دیا، تو مال خرچ کرنے والے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں بھی اگر کسی نے یہ کام کر دیے تو اللہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خیر کی بات کہنے سننے کی عادت ہونی چاہیے انسان میں، اولاد میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی، طریقے سے، حکمت سے خیر کی ترغیب ان کو انسان دیتا رہے۔ کیا پتہ
کبھی کسی وقت کس دل کی زمین جو ہے وہ ہموار ہو اور اس میں بیج پڑ جائے اور درخت اگ جائے، پھر درخت سے آگے درخت، چراغ سے دیے سے دیا جلتا جائے، تو انسان کو خبر بھی نہیں کہ اس کا کہیں کہا ہوا بول اور اس کے بولے ہوئے الفاظ کسی کی زندگی بدل گئے، اور اس کا نہ ختم ہونے والا ایک جو ہے اجر کا سلسلہ اللہ نے اس کا جاری فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔